اسٹیپ نمبر 2، نصاب کو سمجھنا۔ نصاب کی ضرورت اور دینیات نصاب کیسے بنا؟ ادارہ دینیات نے ایسا نصاب بنایا ہے جو بچوں کی دینی ضروریات اور ضروری معلومات پر مشتمل اور بچوں کی نفسیات یعنی سائیکالوجی کے مطابق لکھا گیا ہے۔ دینیات نصاب میں جتنے سبجیکٹ دیے گئے ہیں ان سب کو الگ الگ بنانے کے بجائے ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے تاکہ بچے آسانی سے کتاب لے کر آئے اور اس میں سبق پڑھیں، اور کتاب بہترین اور اچھی کوالٹی کی تیار کی گئی ہے تاکہ وہ زیادہ دن چلے۔ نصاب کو تیار کرنے کے دوران ماہر علماء کرام کی ایک جماعت تشکیل کی گئی۔ انہوں نے بڑی کتابوں سے اس کے حوالے ڈال کر نصاب کو تیار کیا اور اکابر سے مشورہ لے کر چند سال چلایا گیا۔ پھر نصاب کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ بچوں کا 15 سالہ نصاب۔ آج اکثر بچے 10 سال اسکول اور 5 سال کالج پڑھتے ہیں۔ اتنی ہی مدت تک دینی تعلیم ہی پڑھیں، اس لیے یہ 15 سال کا نصاب تیار کیا گیا ہے جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مکتب میں قرآن کو تجوید کے مطابق سکھانے کے ساتھ ساتھ دین کی وہ تمام باتیں بھی سکھانے کی کوشش کی گئی ہے جس کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا سکے اور وہ ان پر عمل کر کے دونوں جہاں میں کامیاب ہوں۔ 5 سالہ پرائمری کورس میں 5 بنیادی عناوین یعنی سبجیکٹس ہیں۔ ان 5 عناوین کے لیے الگ الگ رنگ متعین کیا گیا ہے اور اس کے 14 ذیلی مضامین یعنی ٹاپکس دیے گئے ہیں، جس کی پہچان کے لیے پیج کے کنارے پر گہرے رنگ کا نشان یعنی ٹیگ لگایا گیا ہے۔ اس سے کتاب کے مضامین و اسباق کھولنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح کتاب رنگین اور بچوں کے لیے دلچسپ بنائی گئی ہے۔ ساتھ ہی شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے بچوں کی دلچسپی کے لیے تصویریں بھی دی گئی ہے۔ اس نصاب میں سب سے پہلے ابتدائیہ دیا گیا ہے۔ اس کے تحت ہر سال ایک حمد، ایک نعت اور ایک نظم دی گئی ہے۔ اس طرح 5 سال میں 5 حمد، 5 نعتیں اور 5 نظمیں دی گئی ہیں۔ نرسری 1 اور نرسری 2 کا تعارف۔ اسکول کی طرح پرائمری نصاب سے پہلے 3 یا 4 سال کے بچوں کے لیے نرسری 1 اور نرسری 2 2 کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ اس میں چھوٹے بچوں کی ذہنی سطح کے لحاظ سے 5 بنیادی عناوین پر بہت مختصر مواد دیا گیا ہے۔ 5 سالہ ابتدائی نصاب اور 5 ٹاپک: قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت اور زبان۔ اس نصاب میں سب سے پہلے قرآن کے تحت 1 سال 8 ماہ میں پورا نورانی قاعدہ ختم ہو جائے گا اور بچہ 1-2 سال اور پڑھ کر قرآن بہترین روانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لے گا اور باقی 2 سال میں مکمل قرآن پڑھ لے گا۔ اس طرح 5 سالوں میں نورانی قاعدہ کے ساتھ ناظرہ قرآن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حفظ سورہ۔ چونکہ نماز میں قرآن کریم پڑھنا فرض ہے، اس لیے اس کے تحت تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چھوٹی چھوٹی 21 سورتیں سکھائی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہر انسان کی کامیابی ہے، اس لیے اس کے تحت دعا و سنت اور حفظ حدیث کا مضمون دیا گیا ہے۔ اس میں روزانہ پیش آنے والے اعمال کی دعائیں، سنتیں اور خاص موقعوں پر کہے جانے والے مسنون کلمات دیے گئے ہیں۔ 5 سال میں 40 اعمال کی دعائیں اور اعمال کی سنتیں سکھائی جائیں گی، جیسے کھانے کی دعائیں اور سنتیں۔ حفظ حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 حدیثیں یاد کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے حفظ حدیث کا مضمون رکھا گیا ہے۔ اس کے تحت بچوں کو چھوٹی اور آسان
40 حدیثیں زبانی یاد کرائی جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر عقائد و مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور اعمال اسی وقت مقبول ہوں گے جب کہ عقائد درست ہوں۔ اس لیے اس میں سب سے پہلے عقائد کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے تحت 5 کلمے اور ایمان مفصل میں آئی ہوئی باتیں سوال و جواب کے انداز میں سکھائی جائیں گی، اور اس پورے نصاب کے مواد کو اختلافی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے مثبت یعنی پازیٹو انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ نماز کا اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ اس لیے نماز کا مضمون بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نماز کی عملی مشق دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ وضو کا طریقہ، 6 نمازیں مثلاً وتر کی نماز، بیمار کی نماز، نماز جمعہ، مسافر کی نماز اور نماز جنازہ وغیرہ سکھائی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے اور اس کو بچپن سے ہی نماز سکھانا ہے۔ لہٰذا اس کو 4 یا 5 سال کی عمر سے ہی ارکان نماز اور شرائط نماز سکھائیں گے، تب جا کر وہ صحیح اور سنت طریقے سے نماز پڑھ سکے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں زبردست طاقت و تاثیر ہے۔ ان کو یاد کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی لیے اسماء حسنی بھی سکھائے گئے ہیں اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ کے 99 نام زبانی یاد کرائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مسائل کے ذریعے ہی عمل کا صحیح اور غلط ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت 5 سال میں طہارت یعنی پاکی یا ناپاکی اور نماز کے ضروری مسائل اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ، روزہ اور حج کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ چونکہ 100% دین زندگی میں لانے کے لیے مسائل والا علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ مسائل کے صحیح عمل کی طرف رہنمائی ہوگی اور صحیح عمل کرنے پر ہی وہ عمل قبول ہوگا اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ چوتھے نمبر پر اسلامی تربیت کا عنوان رکھا گیا ہے، جس میں 4 چیزیں ہیں۔ 1، بچوں کے لیے اسلامی معلومات کا مضمون دیا گیا ہے۔ اس کے تحت 110 سوالات و جوابات دیے گئے ہیں۔ بچوں میں بچپن سے ہی دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے اور ان کے سامنے بلا جھجک بیان کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ آ سکے، اسی لیے بیان و دعا کو بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے تحت 5 بیان اور 5 دعائیں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت بچوں کے انداز میں دی گئی ہیں۔ بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت اور ان میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اخلاقی تعلیم کا مضمون رکھا گیا ہے۔ اس کے تحت دین کے مشہور 5 شعبے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات پر آسان انداز میں قرآن و حدیث کی 125 باتیں دی گئی ہیں۔ 5ویں نمبر پر عربی اور اردو کا مضمون رکھا گیا ہے۔ عربی زبان اس لیے کہ قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے اس کے تحت عربی میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کا نام، گنتی، دنوں اور جسم کے اعضاء کے نام وغیرہ دیے گئے ہیں۔ اور اردو زبان اس لیے کہ ہمارے اکابر کی اکثر کتابیں اردو میں ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے
اردو زبان کو سیکھنا ضروری ہے، اسی لیے شروع ہی سے اس عنوان کے تحت اردو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ ڈائری اور ورک بک کا تعارف۔ ڈائری میں مکتب کے اصول و ضوابط یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز، ہر مہینے پڑھے ہوئے مضامین کا جائزہ لینے کے لیے مہینہ وار مضامین کا جائزہ چارٹ، بچپن ہی سے نماز جیسے اہم عمل کو زندگی میں لانے کے لیے نماز چارٹ، بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت کے لیے عمل چارٹ، مہینوں کے اعتبار سے 10 اہم عمل، ماہانہ حاضری و غیر حاضری اور فیس چارٹ، سرکولر اور رخصت فارم وغیرہ چیزیں دی گئی ہیں۔ اور ورک بک میں بچوں کو اردو لکھنا سکھانے کے لیے ہر سال کی کتاب سے بچوں کی عمر کے حساب سے مشق دی گئی ہے۔ پہلے حروف تہجی کی مشق دی گئی ہے، پھر 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی سے لے کر جملوں کی مشق دی گئی ہے۔ 5 سالہ سیکنڈری اور 5 سالہ ایڈوانس نصاب۔ 5 سالہ دینیات ثانوی نصاب سیکنڈری سلیبس بچوں اور بچیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پرائمری کورس کی طرح 5 سالہ سیکنڈری کورس میں بھی 5 بنیادی عناوین کے تحت 12 ذیلی مضامین دیے گئے ہیں۔ 5 سالہ دینیات اضافی نصاب یعنی ایڈوانس سلیبس نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں پرائمری کورس کی طرح 5 بنیادی عناوین کے تحت 9 ذیلی مضامین دیے گئے ہیں۔ لہٰذا جس طرح بچہ 15 سال اسکول میں پڑھ کر گریجویٹ بن جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے روزانہ صرف 1 گھنٹہ 15 سالہ دینیات نصاب پڑھ کر دین کا ماہر بن جائے، اور پھر جن بچوں کو بہت شوق ہے تو وہ حافظ و عالم بھی بنے اور پوری زندگی ان سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کر کے کامیاب ہو جائیں، اور اپنے کاروبار میں سے کچھ وقت نکال کر بچوں کو پڑھائے اور نئے مکاتب کھولے۔ مردوں اور عورتوں کا نصاب۔ اس نصاب میں 5 بنیادی عناوین کے تحت 10 ذیلی مضامین دیے گئے ہیں۔ اس مختصر سے نصاب کو پڑھ کر مرد و عورتیں روزانہ پیش آنے والے ضروری احکام سے واقف ہو جائیں اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزار سکیں۔ اور اس نصاب کے فائدے کو عام کرنے کے لیے نصاب کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، جیسے اردو، انگلش، ہندی، گجراتی، ملیالم، تمل، تیلگو، منی پوری، آسامی، بانگلہ، سواہیلی، عربی، بریل وغیرہ۔ سٹیپ نمبر 2، منظم مکتب بنانے کی۔ 1، نصاب کی ضرورت اور دینیات نصاب کیسے بنا۔ 2، بچوں کا 15 سالہ نصاب۔ 3، نرسری 1 اور نرسری 2 کا تعارف۔ 4، 5 سالہ ابتدائی نصاب اور 5 ٹاپک یعنی قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت اور زبان۔ 5، ڈائری اور ورک بک کا تعارف۔ 6، 5 سالہ سیکنڈری اور 5 سالہ ایڈوانس نصاب۔ 7، مردوں اور عورتوں کا نصاب۔